السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مقاتل کی کتاب نفس المحموم کے ساتھ میں سیمی زوار آپ کے ساتھ اس آڈیو جو پارٹ ہے 43 میں حاضر ہوں، پیج نمبر 403۔ اس کے 2 پیراگراف ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیے تھے۔ آئیے آخری پیراگراف اس صفحے کا، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن حضرت زین العابدین علیہ السلام نکلے، دمشق کے بازار میں جا رہے تھے کہ فحال الف لام بن عروان کے سامنے آ گئے اور عرض کیا، آپ کا کیا حال ہے؟ اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آل فرعون میں بنی اسرائیل کے مثل وقت گزار رہے ہیں جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے منحال، عرب عجم پر فخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے، اور قریش باقی عربوں پر فخر کرتے ہیں اس بنا پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تھے، اور ہم ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کا مال غصب کیا جاتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور انہیں راندہ اور تود کیا جاتا، توئے واو دال کیا جاتا ہے۔ پس انا للہ و انا الیہ راجعون، اس حالت سے کہ جس میں ہم ہیں، اے منحال کیا کہنا مہیار کا کہ جو کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ممبر کے تختوں کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ آپ کی اولاد کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ حضرت کے بیٹے کس بنا پر تمہاری اتباع کریں جبکہ تمہارے لیے پیج 404 جبکہ تمہارے لیے فخر یہ ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور متبع ہو۔ اور حکایت ہوئی ہے کہ یزید لعنت اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا سر اس کے دروازے پر لٹکایا جائے، اور حسین علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوں۔ پس جب خواتین اہل بیت یزید کے گھر میں داخل ہوئیں تو آل معاویہ اور آل ابو سفیان میں سے کوئی عورت نہ بچی جس نے گریہ اوزاری اور چیخ و پکار اور حسین پر نوحہ کرتے ہوئے ان کا استقبال نہ کیا ہو، اور جو زینت کے لباس زیور پہن رکھے تھے وہ پھینک دیے، اور آپ پر 3 دن ماتم اور مجالے سے حزن و ملال قائم کیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے حجرے اور گھر دمشق میں خالی کیے گئے اور کوئی ہاشمی اور قریش عورت باقی نہ رہی مگر یہ کہ حسین علیہ السلام کے غم میں سیاہ لباس پہنا، اور جیسا کہ نقل ہوا ہے آپ پر 7 دن تک ندبہ کیا۔ اور کتاب ارشاد میں ہے کہ پھر عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں علیحدہ مکان میں اتارا جائے، ان کے ساتھ ان کے بھائی علی بن الحسین علیہ السلام بھی تھے۔ پس ان کے لیے ایک گھر علیحدہ کیا گیا کہ جو یزید کے گھر کے ساتھ متصل تھا، پس اس میں کئی دن رہے، کامل بہائی میں ہے۔ پس جب عورتیں گھر میں داخل ہوئیں تو آل ابو سفیان کی عورتوں نے ان کا استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے اور نوحہ وزاری کی اور گریہ و بکا کیا، اور 3 دن تک ماتم و مجلسیں قائم کیں۔ اور یزید کی بیوی ہند نے اپنے سر سے چادر اتار دی اور گریبان چاک کیا اور پردہ پھاڑ دیا اور پاؤں ننگے یزید کی طرف نکلی جبکہ وہ مخصوص مجلس میں تھا، اور کہا، اے یزید، تو نے حکم دیا ہے سر حسین کے بارے میں کہ اسے نیزے پر چڑھایا جائے گھر کے دروازے پر۔ اور یزید اس وقت اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سر پر درو یاقوت اور نفیس جواہر جڑا ہوا تاج اس کے سر پر تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر اٹھا اور اس کے سر کو ڈھانپا اور کہا، اے ہند، اپنا سر ڈھانپو اور نواسے رسول پر گریہ کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہند یزید کی بیوی عبداللہ بن عامر بن کرزکی کی بیٹی کبھی اس سے پہلے حسین علیہ السلام کے پاس تھی۔ جب یزید کی مجلس میں آئی جبکہ وہ ملعون دربار عام میں تھا تو اس نے کہا، کیا یزید، کیا فاطمہ بنت رسول کے فرزند کا سر میرے گھر کے صحن میں لٹکایا گیا ہے؟ پس یزید تڑپ کر اس کی طرف گیا اور اس کے سر کو ڈھانپا اور کہا، ہاں، اس پر نالہ و شیون نواس رسول اور قریش کے فریاد، اس پر گریہ اوزاری کرو۔ ابن زیاد لعن اللہ
نے جلد بازی کی اور انہیں قتل کر دیا، خدا اسے قتل کرے۔ پھر یزید نے انہیں اپنے مخصوص گھر میں ٹھہرایا اور صبح و شام کے کھانے پر علی بن الحسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا، اور یہ بریکٹ میں ہے کہ یہ روایت گزشتہ کثیر روایات کے برخلاف ہے، مترجم بریکٹ کلوز، پیج نمبر 405۔ اور کامل ابن اسیر و لہوف میں ہے، صبح و شام کے کھانے پر یزید امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بلاتا تھا۔ ایک دن آپ کو بلایا تو عمرو بن حسین آپ کے ساتھ تھا اور وہ نوخیز بچہ تھا، کہتے ہیں 11 سال اس کی عمر تھی۔ پس یزید نے عمرو سے کہا، کیا اس سے یعنی خالد بن یزید سے قتال اور جنگ کرو گے؟ تو عمرو نے کہا، مجھے ایک چھری دے دو، وہ اس کو بھی، تاکہ میں اس سے جنگ کروں۔ پس یزید نے اسے سینے سے لگا کر کہا کہ اس سرشت اور مزاج کو میں اخزم سے جانتا ہوں، سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ دونوں میں سے پہلی کتاب میں ہے اور کہا گیا ہے کہ جب سر حسین علیہ السلام یزید تک پہنچا تو یزید کے ہاں ابن زیاد کی حالت اچھی ہو گئی اور اس کو زیادہ اہمیت دی اور اسے صلہ و انعام دیا اور اس کی کارکردگی سے خوش ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اسے لوگوں کے اس سے بغض رکھنے، لعنت کرنے اور اس سے بہت شتم کرنے کی خبر ملی، تو پھر قتل حسین علیہ السلام سے پشیمان ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ پر کیا تھا کہ اگر میں اذیت و تکلیف برداشت کرتا اور حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ ٹھہراتا اور جو وہ چاہتے اس میں ان کو حاکم بنانا اگرچہ اس میں میری بادشاہی ہی کی کمزوری و ضعف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی حفاظت اور ان کی حق و قرابت کی رعایت کرتے ہوئے خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے انہیں مضطر و مجبور کر دیا، حالانکہ حسین علیہ السلام نے تو اس سے سوال کیا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں یا کسی سرحد سے جا ملیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جائے۔ پس اس نے ان کی بات قبول نہ کی اور انہیں قتل کر کے مجھے مسلمانوں کی نگاہ میں مبعوث کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں میری عداوت اور دشمنی کا بیج بویا ہے۔ پس نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا ہے، چونکہ انہوں نے قتل حسین علیہ السلام کو عظیم اور بہت بڑا گناہ سمجھا ہے۔ مجھے ابن مرجانہ سے کیا لگاؤ ہے؟ خدا اس پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے۔ اگلا پیراگراف ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ جو شخص یزید کے اقوال و افعال میں تأمل و غور و فکر کرے تو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا سر اور آپ کے اہل بیت کو لایا گیا تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس نے سر مبارک کی توہین کی اور جو کچھ کہا سو کہا۔ یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس نے سر مبارک کی توہین کی اور جو کچھ کہا سو کہا، اور جناب علی بن الحسین علیہ السلام اور باقی اہل بیت کو ایسے قید خانے میں قید رکھا کہ جو انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ لیکن جب لوگ ان ہستیوں کو پہچان گئے اور ان کی جلالت و عظمت سے مطلع ہوئے اور یہ کہ وہ مظلوم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، تو لوگوں نے یزید کے فعل کو ناپسند کیا بلکہ اسے لعنت ملامت کی اور برا بھلا کہا اور اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جب یزید کو اس کی اطلاع ملی تو چاہا کہ اپنے آپ کو خون حسین علیہ السلام سے بری الذمہ قرار دے، لہٰذا اس فعل کی نسبت ابن زیاد کی طرف دی اور اس کام کی بنا پر اسے لعنت کی اور آپ کی شہادت پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنی حالت علی بن الحسین اور ان کے باقی اہل بیت کے ساتھ بدل لی اور انہیں اپنے مخصوص گھر میں اتارا۔ پیج نمبر 406۔ ملک و سلطنت کی حفاظت اور عامت الناس کے دلوں کو اپنی طرف جلب و جذب کرنے کے لیے نہ یہ کہ وہ واقعتاً قتل حسین پر نادم ہوا اور واقعہ اور نفس الامر میں اسے ابن زیاد کا فعل برا لگا۔ وہ چیز جو اس امر پر دلالت کرتی ہے وہ ہے کہ جسے سبت ابن جوزی نے تذکرہ میں نقل کیا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بہت سا مال دیا اور بڑے بڑے تحفے دیے اور اس کو اپنے نزدیک بٹھایا اور اس کی قدر و منزلت بلند کی اور اس کو اپنے گھر کی عورتوں کے پاس گیا اور اسے اپنا ندیم جلیس بنایا، اور ایک رات شراب سے جب مست ہوا تو مغنی یعنی گانے والے
سے کہا کہ گانا گاؤ، پھر یزید نے فی البدی ہی اشعار کہے۔ ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ مجھے شراب کا جام پلا کر کہ جو میری طبیعت و مزاج کو سیراب کر دے، اور ایسا ہی ابن زیاد کو دے جو میرا رازداں صاحب سر اور میرا امین ہے، بریکٹ کلوز، یعنی حسین علیہ السلام کا اور میرے لعینوں اور حاسدوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ابن اسیر نے کامل میں ابن زیاد سے نقل کیا ہے کہ اس نے مسافر بن شریح یشکری سے شام کے راستے میں کہا، رہا میرا حسین علیہ السلام کو قتل کرنا تو یزید نے مجھے اشارہ کیا تھا انہیں یا اپنے آپ کو قتل کرنے کا، تو میں نے ان کے قتل کو انتخاب کیا۔ سامعین، پیج 406 ختم ہوا۔ پیج 407 سے 14ویں فصل یعنی 14th فصل کا آغاز ہو گیا ہے، جس پہ کی ہیڈنگ ہے اہل حرم کی مدینہ واپسی۔ آئیے پڑھتے ہیں، تاریخ میں جانتے ہیں اس مستند کتاب سے کہ اہل حرم کی مدینہ واپسی کیسے ہوئی۔ یزید کا حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو شام سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجنا اور ان کا مدینے میں ورود اور حسین علیہ السلام پر ماتم و مجالس قائم کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یزید بن معاویہ نے رسول زادیوں اور ذریت طیبہ کو اجازت دے دی کہ وہ حسین پر نوحہ آزاری کریں اور آپ کی مجلس و ماتم قائم کریں، اور علی بن الحسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی 3 حاجتیں پوری کرے گا، تو انہوں نے کئی دن تک ماتم اور مجالس قائم کیں، اور بعض نے کہا کہ 7 دن تک۔ جب 18واں دن ہوا تو یزید نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے دمشق میں قیام کی درخواست پیش کی، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں مدینہ واپس کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت ہے۔ تو یزید نے نعمان بن بشیر سے صحابی رسول اللہ سے کہا کہ ان خواتین کے لیے سامان سفر جو مناسب ہو تیار کر، اور اہل شام میں سے کوئی امین اور صالح مرد ان کے ساتھ بھیج، اور ان کے ساتھ گھڑ سوار اور آوان و مددگار روانہ کر، پھر ان کو لباس دے اور کچھ بخشش اور ضروریات خورد و نوش کا تعین و تقرر کیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب یزید لعن اللہ نے انہیں تیار کیا تو علی بن الحسین علیہ السلام کو بلایا اور علیحدگی میں ان سے کہا کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، خدا کی قسم اگر میں آپ کے باپ کا ساتھی ہوتا تو جو کچھ مانگتے میں انہیں دیتا، اور جو کچھ میری استطاعت میں ہوتا ان سے ان کی موت کو دفع کرتا، لیکن خدا کا فیصلہ تھا جو آپ نے دیکھا، مجھ سے مدینے سے خط و کتابت کرنا اور جس چیز کی ضرورت ہو اس کی مجھے اطلاع دینا، اور آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے لباس پیش کیے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ان میں ایک نعمان بن بشیر تھا، اس کے قاصد کے عنوان سے، اور اس سے سفارش کی کہ انہیں رات کو سفر کرانا اور انہیں اپنے آگے رکھنا تاکہ اس کی نگاہ میں رہیں، جب وہ کہیں اتریں تو ان سے دور رہے، اور وہ خود اور اس کے ساتھی اس کے گرد محافظوں کی طرح ہوں، اور ان سے اتنا دور رہنا کہ ان میں سے کوئی وضو یا قضائے حاجت کرنا چاہے تو باعث زحمت و تکلیف نہ ہو۔ ان کے ساتھ جانے والوں میں سے نعمان بھی تھا، اور وہ ہمیشہ انہیں راستے میں اتارتا رہا اور ان سے نرمی سے پیش آتا رہا، جس طرح کہ اسے یزید نے وصیت کی تھی، اور ان کی رد رعایت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مدینے میں داخل ہوئے۔ اور یافعی، یہ الف فے عین چھوٹی ہے، یافعی سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ حافظ ابو علا حمدانی نے ذکر کیا ہے کہ یزید کے پاس سر حسین آیا تو اس نے مدینہ کسی کو بھیجا، پیج 408۔ پس اس کے پاس کچھ بنی ہاشم کے موالی آئے اور ان کے ساتھ ابو سفیان کے کچھ موالی ساتھ کیے۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام کے اہل حرم اور ان کے خاندان کے باقی ماندہ افراد کو بھیجا اور ہر ضرورت کی چیز تیار کرائی اور ہر حاجت کے بارے میں حکم دیا۔ اور لحوف میں ہے، علی بن الحسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی 3 حاجات بیان کیجئے کہ جن کے پورا کرنے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے میرے سید و سردار اور آقا اور میرے باپ کا چہرے کی زیارت کرا تاکہ میں اس سے زار و توشہ حاصل کروں،
اور دوسری حاجت یہ ہے کہ جو مال ہمارا چھینا گیا ہے وہ ہمیں واپس کر دے، اور تیسری یہ کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو ان خواتین یعنی اہل بیت کے ساتھ کسی شخص کو بھیج کہ جو انہیں ان کے نانا کے روضے پر پہنچا آئے۔ تو یزید نے کہا آپ کے باپ کا چہرہ تو وہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے، باقی آپ کا قتل کرنا تو میں نے اس سے درگزر کیا ہے، رہیں یہ خواتین تو انہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں لے جائے گا، اور جو آپ کا مال و متاع چھینا گیا ہے میں اس کی کئی گنا قیمت کا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ اب خواتین حضرات، جو لوگ بھی لسنرز یہ سن رہے ہیں، یہ یہاں تک پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں نے نوحہ سنا تھا کہ کہتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں سجاد ہے پھوپھی اماں، یزید کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لو۔ اور جب بھی میں نوحہ سنتی ہوں تو مجھے گریہ ہوتا ہے، میں بہت روتی ہوں کہ سب کچھ ظلم و ستم کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مال و متاع جو چھینا گیا ہے میں اس کی کئی گنا قیمت کا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہم تمہارا مال نہیں چاہتے، وہ تیرے لیے ہی وافر رہے، میں نے تو وہ طلب کیا ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے، کیونکہ اس میں جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرخہ اور ان کا مقنا، ان کا قلادہ و ہار اور ان کی قمیص ہے، اس نے ان چیزوں کے واپس کرنے کا حکم دیا اور اپنی طرف سے 200 دینار کا اضافہ کیا۔ امام زین العابدین نے وہ دینار لے کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ پھر اس نے حکم دیا حسین علیہ السلام کے بیت کے اسیروں اور قیدیوں کو ان کے وطن مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس لوٹانے کا، اور بعض مقاتل میں ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کیا تو یزید نے ان کے لیے محمل منگوائے اور انہیں مزین و آراستہ کیا اور ان پر ریشمی پردے ڈالے اور ان میں فراواں مال ڈالا، اور جناب ام کلثوم سے کہا کہ یہ اموال اس مصیبت کے عوض اور بدلے میں لے لیجئے کہ جو تمہیں پہنچی ہے۔ تو جناب ام کلثوم نے فرمایا اے یزید، تو کس قدر بے شرم ہے اور کس قدر سخت روح ہے، میرے بھائی اور میرے اہل بیت کو قتل کرتا ہے اور ان کے بدلے ہمیں مال دیتا ہے، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور کامل بہائی میں ہے کہ روایت ہوئی کہ جناب ام کلثوم حسین علیہ السلام کی بہن کی وفات دمشق میں ہوئی، سلام اللہ علیہا، اور ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ جو ابن بطوطہ کے نام سے مشہور اور علامہ ہلی کے فرزند فخر المحققین کا ہم اثر ہے، وہ اپنے سفر نامے میں کہ جس کا نام تحفۃ النظار فی غرائب الامصار ہے، کہتا ہے کہ شہر دمشق کے قبیلے کی جانب کی بستی میں شہر سے ایک فرسخ پر ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھیں کا حرم ہے، اور کہا گیا کہ ان کا نام زینب علیہ السلام تھا، پیج 409۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ام کلثوم رکھی تھی کیونکہ وہ اپنی خالہ ام کلثوم بنت رحیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں، اور اس پر ایک بہت بڑی مسجد ہے اور اس کے گرد کچھ مسکونی مکانات ہیں اور اس کے اوقاف ہیں، اور اہل دمشق ان کو قبر الست ام کلثوم کا نام دیتے ہیں۔ سید کہتے ہیں باقی رہا سر حسین علیہ السلام تو ایک روایت ہے کہ اسے واپس لایا گیا اور کربلا میں آپ کے جسد شریف کے ساتھ اسے دفن کیا گیا، اور طائفہ شیعہ کا عمل اسی اشارہ شدہ معنی پر ہے، اور بہت سے مختلف آثار و منقولات ہمارے ذکر شدہ قول کے علاوہ کی بھی روایت ہوئی ہے کہ جنہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ کتاب کے اختصار والی شرط جو ہم نے کی تھی نہ ٹوٹے۔ مؤلف کہتے ہیں کلمات سر مبارک علیہ افضل التسلیمات کے دفن کے سلسلے میں مختلف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ سر حسین کو یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کے پاس جو مدینے میں اس کا گورنر تھا بھیجا، بس عمرو نے
کہا کہ میں دوست رکھتا تھا کہ وہ اسے میرے پاس نہ بھیجتا۔ پھر اس نے حکم دیا اور اسے ان کی والدہ فاطمہ علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ یزید کے خزانے میں تھا، یہاں تک کہ جب منصور بن جمہور اس کے خزانے میں داخل ہوا تو اسے سرخ رنگ کی کہ عطردان میں پایا کہ جس میں ابھی تک سیاہ خضاب کا اثر موجود تھا، پس اسے دمشق میں باب الفرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے اسے یزید کے خزانے میں پایا تو اسے دیباج دالیے بے الف جیم دیباج کے 5 پارچے پہنائے اور اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اسے قبر کھود کر دفن کر دیا۔ وہ چیز جو ہمارے علماء امامیہ کے درمیان مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اسے آپ کے جسد شریف کے ساتھ دفن فرمایا اور اسے علی بن الحسین علیہ السلام واپس لائے تھے، اور یا یہ کہ اسے امیر المومنین کے پاس دفن کیا گیا، جیسا کہ بہت سی روایات و اخبار میں ہے۔ ابن شہر آشوب نے کہا ہے کہ سید مرتضیٰ نے بعض مسائل میں فرمایا ہے کہ سر حسین علیہ السلام آپ کے بدن کی طرف کربلا میں شام سے واپس لایا گیا اور اس کے ساتھ اسے دفن کیا گیا، اور شیخ طوسی نے فرمایا اور اسی سے ہے زیارت اربعین اور تاریخ حبیب الیسر میں ہے کہ یزید بن معاویہ نے شہداء کے سر علی بن الحسین علیہ السلام کے سپرد کیے، پس آپ نے ابدان طاہرہ کے ساتھ 20 صفر کے دن انہیں ملحق کیا اور آپ مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے ان روایات میں سے جو سر مکرم کے دفن کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے اس بارے میں بہت ساری معلومات جان لی جو ہم مجالس میں سنتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ سبت نے تذکرے میں کہا ہے کہ ان میں 5 قول ہیں۔ آئیے ان تمام 5 کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کربلا میں اس کا دفن ہونا، نمبر 2 مدینے میں ان کی والدہ کی قبر کے ساتھ، نمبر 3 دمشق میں مسجد رقہ میں اور قاہرہ میں، اور کہا ہے کہ زیادہ مشہور ہے کہ قیدیوں کے ساتھ مدینے کی طرف واپس ہوا، پیج 410، اور پھر جسد اطہر کی طرف کربلا میں اسے پلٹایا گیا اور اس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بہرحال جہاں کہیں بھی آپ کا سر اور جسم ہو وہ دلوں اور ضمیروں میں ساکن ہیں اور اسرار و خواطر میں رہتے ہیں۔ ہمارے بعض شیوخ اور بزرگوں نے اسی معنی کو شعر میں پیش کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو مشرق و مغرب کی زمین میں تلاش نہ کرو اور سب کو چھوڑ کر میری طرف بڑھو، کیا آپ کا مزار میرے دل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لحوف میں ہے، راوی کہتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کی خواتین اور اہل و عیال شام سے لوٹے اور عراق میں پہنچے تو دلیل و راستہ بتانے والے سے کہا کہ ہمیں کربلا والے راستے سے گزارو، پس مصرع و مقتل گاہ میں پہنچے، پس جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کی ایک جماعت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ مرد وہاں پائے کہ جو حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پس یہ دونوں قافلے ایک ہی وقت میں وہاں پہنچے اور ایک دوسرے کا آمنا سامنا گریہ و بکا، حزن و ملال اور ماتم سر و صورت زنی سے کیا، اور انہوں نے جگر خراش ماتم اور دکھ درود کا اظہار کیا، اور اس علاقے کی عورتیں بھی ان کے پاس اکٹھی ہو گئیں۔ پس اسی حالت میں جنہوں نے کئی دن وہاں گزارے، اور ابن نما کے مقتل میں بھی اسی کے قریب عبارت ہے۔ سید کہتے ہیں کہ راوی کا کہنا ہے کہ پھر کربلا سے مدینے کے ارادے سے جدا ہوئے بشیر بن جزلم جیم زے لام میم۔ پس جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو علی بن الحسین علیہ السلام اترے، پس سامان اتارا اور خیمہ نصب کیے اور اپنی خواتین کو اتارا اور کہا اے بشیر خدا، تمہارے باپ پر رحم کرے، وہ شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ اشعار کہہ سکتا ہے؟ پس اس نے کہا جی ہاں اے فرزند رسول خدا، میں بھی شاعر ہوں۔ پس آپ نے فرمایا مدینے میں جاؤ اور ابو عبداللہ کی شہادت کی خبر جا سناؤ۔ بشیر کہتا ہے کہ پس میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑایا یہاں تک کہ مدینے
میں داخل ہوا، اور جب میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو میں نے گریہ ازاری کی اور آواز بلند کی اور یہ اشعار کہنے شروع کیے۔ ترجمہ کہ اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید ہو گئے کہ جن پر میرے آنسو برس رہے ہیں، ان کا جسم کربلا میں خون و خاک میں غلطاں ہے اور ان کا سر نیزے پر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ علی بن الحسین علیہ السلام ہیں کہ جو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے شہر کے باہر اترے ہوئے ہیں، اور میں تمہاری طرف ان کا قاصد ہوں جو ان کی رہائش گاہ بتانے آیا ہوں۔ پیج 411۔ بشیر کہتا ہے پس مدینے میں کوئی محضرہ اور پردہ نشین نہیں تھی مگر یہ کہ اپنے پردوں سے باہر آ گئیں اور واہ ویلا اب اسبورا کہہ رہی تھیں۔ پس میں نے اس دن سے زیادہ رونے والے نہیں دیکھے اور مسلمانوں کے لیے اس دن سے زیادہ سخت و تلخ نہیں گزارا تھا، اور میں نے ایک لڑکی کو حسین علیہ السلام پر نوحہ کرتے سنا جو کہہ رہی تھی۔ یہ عربی میں ہیں 4 لائنیں اور اس کا ترجمہ ہے آگے، آئیے وہ پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کی شہادت کی خبر لایا اور مجھے دکھی کیا جس نے مجھے بیمار کر دیا، اور اس خبر سے میرے دل کو تکلیف پہنچی، پس میری دونوں آنکھیں غم کے آنسو زیادہ سے زیادہ بہاؤ اور آنسو کے بعد مسلسل بہاؤ اس پر کہ جب جلیل کا عرش جس کے غم میں گریہ کیا اس کی شہادت نے شرافت دین اور حمیت و غیرت کو ختم کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے بیٹے پر گریہ کرو اگرچہ اس کا مزار دور اور بہت دور ہے۔ اس کے بعد اس شہزادی نے کہا کہ اے خبر موت لانے والے، تو نے ابو عبداللہ علیہ السلام پر ہمارے حزن ملال کو تازہ کر دیا اور ہمارے زخم چھیل دیے جو ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے، پس تو کون ہے خدا تجھ پر رحم کرے؟ تو میں نے کہا کہ میں بشیر بن جزلم ہوں، مجھے میرے مولا علی بن الحسین علیہ السلام نے بھیجا ہے اور وہ جناب ابو عبداللہ الحسین کے اہل و عیال کے اور خواتین اہل بیت کے ساتھ فلاں فلاں جگہ اترے ہوئے ہیں۔ بشیر کہتا ہے کہ پس لوگوں نے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور وہ مجھ سے پہلے دوڑ پڑے، پس میں نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا یہاں تک کہ میں ان کی طرف پلٹا، پس میں نے دیکھا کہ لوگوں نے راستے اور جگہیں پر کر رکھی تھیں، پس میں گھوڑے سے اترا اور لوگوں کی گردنوں پر قدم رکھتے ہوئے خیمے کے دروازے کے قریب پہنچا، اور علی بن الحسین ابھی اندر تھے کہ آپ خیمے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا کہ جس سے آپ اپنے آنسو پوچھتے تھے، اور آپ کے پیچھے ایک خادمہ تھی کہ جس کے ساتھ ایک کرسی تھی، پس اس نے کرسی رکھی اور آپ اس پر بیٹھ گئے، اور آپ اپنے گریہ پر قابو نہیں رکھتے تھے اور لوگوں کی گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور عورتیں اور کنیزوں کے رونے اور بین کرنے کی صدائیں اٹھ رہی تھیں اور لوگ ہر طرف سے آپ کو تعزیت کہہ رہے تھے۔ پس وہ جگہ ایک ہی شدید صدا کہ گریہ و نالہ تھی، پس آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، پس ان کے نالہ و شیون کی سوزش ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان و رحیم اور روز جزا کا فرما روا ہے اور تمام مخلوق کا خالق ہے، اور وہ خدا جو عقول کے ادراک سے دور ہے اور جس کے سامنے چھپے ہوئے راز آشکار و واضح ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، عظیم شدائد، بڑے مصائب، غم و اندوہ، تکالیف، صبر و سوز و درود اور سخت گراں مصیبت پر اے لوگوں حمد و تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمارا امتحان لیا اور ہمیں مبتلا کیا بڑے مصائب کے ساتھ۔ اور پیج نمبر 412، اور ایک بڑے رختہ کے ساتھ جو اسلام میں واقع ہوا، یعنی امام حسین اور ان کی عترت شہید کر دیے گئے، ان کی خواتین اور بچے قید کر لیے گئے اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر نصب کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی مثل و شبیہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، تم میں کون ایسے اشخاص ہیں جو اس مصیبت کے بعد دلشاد اور خوش ہوں گے، اور کون سی آنکھ ہے جو اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اشکبار ہوگی؟
اور وہ اپنے آنسو روکے رکھے گی۔ بے شک حسین علیہ السلام کی شہادت پر 7 آسمان روئے اور دریاؤں نے اپنی موجوں سمیت ان پر آنسو بہائے ہیں، اور ارکان آسمان چیخنے لگے، اور اطراف زمین نے نالہ و آہوزاری کی، درختوں کی شاخوں میں آگ لگ گئی، اور دریا کی مچھلیاں، سمندروں کی لہریں، ملائکہ مقربین اور تمام اہل آسمان اس مصیبت میں ایک دوسرے کے ہمدست و ہمداستان ہو گئے۔ اے لوگوں، کون سا دل ہے جو شہادت حسین علیہ السلام سے پھٹ نہ جائے، اور کون سا دل ہے جو ان کی طرف مائل نہ ہو، اور کون سا کان ہے جو اس مصیبت کو سن سکے اور اسلام پر وارد ہوئی ہے۔ اے لوگوں، ہمیں دھکیلا گیا، پراگندہ کیا گیا اور اپنے گھروں سے دور کر دیا، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو ترک و دیلم کے قیدیوں سے نہیں کیا جاتا، بغیر اس کے کہ ہم کسی جرم و خطا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر بجائے ان سفارشات کے جو رسول خدا نے ہمارے حق، حرمت و حمایت میں فرمائی تھیں، ہمارے قتل و غارت و ظلم کا حکم دے جاتے، تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس سے زیادہ نہ کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری یہ مصیبت کس قدر دردناک، جلانے والی، سخت، تلخ اور دشوار تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ان مصائب کے بدلے ہم پر رحم کرے اور ہمیں اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے، اور ہمارے دشمنوں سے انتقام لے، اور ہم مظلوموں کا ان ستمگروں سے بدلہ لے۔ تو سامعین، آج اس وقت کی اس آڈیو پیج نمبر 412 کے یہ کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ بقایا 2 چھوٹے پیراگراف ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، پیج نمبر 412۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔